لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی ہے، یہ ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی ہے کہ آپ کسی بھی ذریعے سے بات پہنچا دیں۔ ایک جماعت چلی ایسی قوم کو دعوت دینے کے لیے جن کو اللہ نے ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا، ان کے فسق و فجور گناہوں کی وجہ سے۔ تو اس قوم کے صلحاء نے کہا انہیں کیوں دعوت دیتے ہو، ان کو تو اللہ نے ہلاک کرنا طے کر لیا ہے۔ دعوت دینے والوں نے کہا ہم دو وجہ سے دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ان کو ہلاک کرنے والے ہیں، مگر پھر بھی ہم دو وجہ سے دعوت دینے جا رہے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کے پورا کرنے والے مانے جائیں گے۔ دیکھو یہ بات ہے، یہ بات ذمہ داری ادا نہ ہوگی جب تو خود جا کر دعوت نہ دو گے۔ ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے نا، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے نا۔ تم کسی مسلمان کو بغیر کلمے کے یہ سوچ کر چھوڑ دو کہ کوئی دوسرا اس کو دعوت دے دے گا، یہ اپنی ذمہ داری کا ادا ہونا نہیں ہے۔ یہ کام کوئی دوسرا کر لے گا نہیں، کوئی دوسرا کر لیتا، کوئی دوسرا جب کر لیتا یہ بھی تیرا اپنا کام نہ ہوتا۔ ہر ایک کا دعوت دینا اپنی ذات کے لیے ہے، تو جو کام اپنی ذات کے لیے ہے وہ دوسرے پر کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ فقر حضرت کے فرماتے تھے بیمار تو تو ہے، دوا کوئی دوسرا کھا لے، بھوک تو تجھے لگی ہے، کھانا کوئی دوسرا کھا لے، تو تجھے اس کی غذا سے یا اس کی دوا سے کیا فائدہ ہوگا؟ موٹی سی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہم اسے دعوت دینا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے یہاں ذمہ داری کو پورا کرنے والے مانے جائیں۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اب بھی امید ہے کہ تقوی پر آ جائیں گے۔ داعی اتنا پر امید ہوتا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کے بھی تقوی پر آنے کی امید ہوتی ہے، ہلاک ہونے والوں کے بھی تقوی پر آنے کی امید ہوتی ہے۔ داعی پر امید رہتا ہے، داعی پر امید رہتا ہے، یہ بات یاد رکھیو۔ جب مسلمان دعوت دینا چھوڑ دے گا تو یہ امت کی ہدایت و تربیت سے مایوس ہو جائے گا، امت کی ہدایت تربیت سے مایوس ہو جائے گا۔ سنو غور سے، وہ لوگ کونے سنبھال لیں گے جو امت کی ہدایت سے مایوس ہو جائیں گے۔ وہ لوگ کونے سنبھال لیں گے جو امت کی ہدایت سے مایوس ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے بھائی اب تو کچھ ہو نہیں سکتا، کیونکہ برائی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، لہذا چھوڑ دو۔ سنو غور سے بات، کسی شخص کے نہ ماننے کے باوجود داعی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ داعی یہ نہیں دیکھتا کہ میری بات سن رہا یا نہیں سن رہا، داعی یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میری کوشش پر رحم آ گیا یا نہیں آ گیا، میری بات توجہ سے نہیں سن رہے، کیونکہ ہدایت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے داعی کی کوشش پر رحم آنے سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ کان میں بات ڈال دی میں نے، میری ذمہ داری تو پوری ہو گئی، اب ہدایت اس کے مقدر میں ہوگی تو ہو جائے گی، نہیں ہوگی تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جانے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، ہدایت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کان میں بات ڈالنے سے نہیں ہوتا، ہدایت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ داعی کی تکان پر اللہ کو رحم آنے سے ہوتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، اس علاقے میں ہم نے 1 مہینہ گشت کر لیا، اب ہم کیا کریں؟ مشورہ لگیں گے چھوڑ دو، پوچھیں گے آ کے دوسرا گشت کتنے دن تک کریں؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ داعیانہ مزاج نہیں بنا، تنظیم مزاج ہے۔ کیا مزاج ہے؟ تنظیم کا مزاج ہے، دعوت کا مزاج نہیں ہے۔ تنظیمی مزاج جن کا ہوتا ہے نا، وہ کام کو پروگرام بنا کے کرتے ہیں۔ ہم نے اتنے دن یہ کر لیا، اب ہم کیا کریں؟ کوئی نتیجہ نکلا نہیں ہے۔ جب ایک مریض نہیں جانتا کہ ڈاکٹر اس دوا کو کتنے دن چلائے گا، تو ایک داعی کیسے جان سکتا ہے کہ اللہ کو مجھ سے کتنے قربانیاں مطلوب ہیں؟ چھوٹی سی بات۔ کوئی ڈاکٹر کہے گا آپ کو یہ دوا 1 سال کھانی ہے، بعض علاج ایسے ہوتے ہیں کہ 3 سال تک کورس چلے گا، 3 سال کورس چلے گا، 3 سال کے بعد بھی فائدہ نہ ہوا تو پھر ڈاکٹر یہ کہے گا کہ ابھی اور کھاؤ دوا۔ یہاں داعیانہ مزاج نہیں ہے۔ چند دن گشت کر کے جب لوگ کوئی نتیجہ نہ نکلے گا تو کام چھوڑ دیں گے، یہ کہہ کر کہ ہم نے کوشش پوری کر لی ہے، فائدہ تو کوئی ہوا نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ داعی پر امید رہتا ہے، داعی پر امید رہتا ہے۔ یہ نہ دیکھو ہمارے کام سے کیا فائدہ ہوا، ہمارے کام سے کیا فائدہ ہوا۔ سنو غور سے، داعی کو استقامت اس لیے ہوتی ہے کہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ نبی دعوت چھوڑتے نہیں، نبی دعوت چھوڑتے نہیں، کیونکہ وہ دعوت میں اللہ کی طرف سے مامور ہیں۔ اس طرح یہ امت دعوت اللہ میں مامور ہے۔ یہ نہیں نتیجہ ظاہر ہو گیا تو کام کریں گے، نتیجہ ظاہر نہیں ہوا تو چھوڑ دیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ داعی دعوت اللہ میں مامور ہے، داعی دعوت اللہ میں مامور ہے، اللہ کے امر کی وجہ سے کام کر رہے ہیں، اللہ کے امر کی وجہ سے کام کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کوئی کیفیت تو محسوس نہیں ہو رہی۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کے عمل اور عمل کی کیفیت کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ سنو غور سے، شیطان کا کام ہے کہ وہ گناہوں کی حلاوت کو ظاہر کرتا ہے اور گناہ کی کڑواہٹ کو چھپاتا ہے، اور نیک اعمال کی حلاوت کو چھپاتا ہے اور نیک اعمال کی کڑواہٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو انسان عمل کرتے کرتے یوں سوچتا ہے کہ کوئی لذت تو محسوس ہو نہیں رہی، مجھے تبلیغ میں لگ کے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دیکھو، کام فائدے کے لیے نہیں، اللہ کا امر پورا کرنے کے لیے ہے، اللہ کا امر پورا کرنے کے لیے ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اگر ایک آدمی سعد الحاجہ پڑھے اور حاجت پوری نہ ہو تو کیا نماز چھوڑ دے گا؟ کہ نہیں، میں تو نماز اللہ کے امر کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، نماز اللہ کے امر کی وجہ سے ہے۔ عبادت سے اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو عبادت فائدے کے لیے نہیں، اللہ کا امر پورا کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے دعوت اللہ کا امر پورا کرنے کے لیے ہے۔ نتائج داعی کے ہاتھ میں، انبیاء کے ہاتھ میں نتائج نہیں، ہمارے آپ کے ہاتھ میں نتائج کہاں سے آ جائیں گے؟ انبیاء کے ہاتھ میں بھی نتائج نہیں ہے۔ آپ چاہتے تھے ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، وہ مان کر نہ دیے۔ آپ چاہتے تھے کہ وحشی کو کوئی قتل کر دے، اللہ نے ہدایت دے دی۔